بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام مہدی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ دنیا ظلم سے بھر جائے گی اور ہر جگہ فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد زمین سرسبز ہو جائے گی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے زمین بنجر ہو جائے گی اور دنیا میں فوڈ کی کمی ہوگی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، امام مہدی سے پہلے ایک فتنہ پھیلے گا جس میں لوگ ایسے تپائے جائیں گے جیسے بھٹی میں سونا تپایا جاتا ہے۔ پھر لوگ کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے لیکن یہ جنگ ہار جائیں گے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے ایک انسان ظاہر ہوگا اور مسلمانوں کو اکٹھا کرے گا۔ اللہ ان پر اپنی نعمتیں نازل کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت ہوگی تو ایک آدمی مدینہ سے مکہ میں موجود بیت اللہ میں آئے گا، پھر مکہ کے لوگ اسے باہر نکال کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے، اور اہل شام کے لوگ بھی آ کر اس کی بیعت کریں گے، جبکہ وہ اس بیعت کو بالکل پسند نہیں کرے گا۔ پھر قریش سے ایک آدمی نکلے گا اور وہ ایک لشکر لے کر اہل شام سے امام مہدی کو قتل کرنے کے لیے آئے گا، لیکن اللہ اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ریگستان میں دھنسا دے گا۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے تو شام سے ایک ولی اور عراق کے بہترین لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کی بیعت کریں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ مہدی اس وقت نظروں سے چھپ جائے گا اور غریب اور مسافروں میں سے ہوگا۔ جب اسلام غربت میں اس اونٹ کی طرح ہوگا جو تھکاوٹ سے اپنی گردن ڈالے ہوئے ہوتا ہے، تو اس وقت زمین اس کے سامنے اپنے خزانے اڈیل دے گی اور اس کے سامنے اپنی چابیاں ڈال دے گی۔ پھر وہ تمہیں دکھائی دے گا کہ انصاف کیسے کیا جاتا ہے۔ امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے خراساں سے کالے جھنڈے لہراتے ہوئے ایک فوج چلے گی جو کہ امام مہدی کی فوج کے ساتھ جا ملے گی۔ آج کے دور میں خراساں کے علاقے میں ایران، افغانستان، ترکمانستان، ازبکستان اور پاکستان، ان سارے ملکوں کا کچھ حصہ شامل ہے۔ اس خراسان کے علاقے میں جتنے بھی ملکوں کے شہر آتے ہیں، ان سب میں ایک چیز کامن ہے، یہ سارے شہر کچھ خاص ترقی یافتہ نہیں ہیں۔ خراسان کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی اور ریتیلا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ دنیا کی عیاشی سے الگ ہے تاکہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ اور دوسری کامن چیز اس علاقے میں یہ ہے کہ اس علاقے میں زیادہ تر آبادی پٹھان کی ہے، جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بہادر قوم ہے۔ لیکن اس خراسان کے جس علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلے گی، اس وقت کے حالات کے مطابق وہ افغانستان ہو سکتا ہے۔ افغانستان میں آج کے وقت اسلامی قانون کے مطابق حکومت قائم ہے، اور افغانستان ہی وہ ملک ہے جس کے پاس آج کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، افغانستان ہی وہ ملک ہے جس میں طالبان نے امریکہ جیسی سپر پاور کو اپنے ملک سے بھگا دیا تھا۔ جب اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تو طالبان نے ایران سے فلسطین کے لیے راستہ مانگا تھا۔ آج کے حالات کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ یہ فوجیں افغانستان سے ہی چلیں گی، لیکن جب خراسان کی فوجیں امام مہدی کے لشکر کے ساتھ جا ملیں گی، پھر مسلمان پوری دنیا کو فتح کریں گے اور مسلمانوں کی پوری دنیا پر حکومت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رومنس طابق یلماک نام کی جگہ پر جمع ہوں گے اور مسلمان بھی جنگ کی تیاری کریں گے اور مدینہ سے رومنز کے خلاف فوج بھیجیں گے۔ یہ دونوں فوجیں آپس میں جنگ کریں گی۔ رومنز مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ تاکہ وہ دوسرے گروپ سے لڑ سکیں۔ اس گروپ پر مسلمانوں نے پہلے سے قبضہ کر لیا ہوگا، لیکن مسلمان انکار کر دیں گے اور اپنے بھائی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور رومنز کے خلاف جنگ کریں گے، اور وہ ایسی لڑائی لڑیں گے جس کی مثال کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی پرندہ ان کے کنارے سے گزرے گا تو اسے بیچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اتنے بڑے لیول پر قتل عام ہوگا۔ جب گنتی کی جائے گی تو 100 آدمیوں میں سے صرف ایک آدمی زندہ ملے گا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ ڈر کر جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے گا، جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ایک حصہ شہید ہوگا جو اللہ کی نظر میں بہترین شہید ہوگا، اور آخری حصہ جنگ جیت جائے گا اور وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔
جنگ ختم ہونے کے بعد جب مسلمان مال غنیمت میں مصروف ہوں گے تو شیطان پکارے گا کہ دجال تمہارے گھروں میں تمہاری جگہ لے لی ہے، اور اس سے مسلمانوں میں ہنگامہ پیدا ہوگا اور وہ باہر نکلیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دجال کی اس کنفیوژن سے ڈیل کر کے مسلمان سیریا جائیں گے۔ وہاں مسلمان ایک جنگ کی تیاری میں ہوں گے اور نماز کا وقت ہو چکا ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے۔ وہ 2 فرشتوں کے پروں پر دماسکس کی ایک مسجد کے مینار پر اتریں گے اور وہ امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ پھر یہاں سے مسلمانوں کی لیڈرشپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دروازہ کھول دو۔ جب دروازہ کھولا جائے گا تو سامنے دجال کھڑا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اس دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی، اس کے بال گنگریالے ہوں گے، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ جو پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں پڑھ سکیں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ۔ اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی اور جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ دجال اس دنیا میں پیدا نہیں ہوگا بلکہ وہ پہلے ہی اس دنیا میں موجود ہے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ کو ایک واقعہ سنانے کے لیے جمع کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے پاس تمیم داری نام کا ایک انسان آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ایک دن وہ اپنے جہاز پر سفر کر رہا تھا تو راستہ بھولنے کی وجہ سے اس کا جہاز ایک جزیرے پر جا کر رک گیا، اور انہوں نے اس جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک انسان دیکھا۔ اس انسان نے ان سے کچھ سوال پوچھے۔ پہلا سوال، بیسن کے کھجور کے درخت پھل دیتے ہیں یا نہیں؟ تمیم داری اور اس کے ساتھیوں نے جواب دیا اور کہا کہ کھجور کے درخت واقعی پھل دیتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا، تبریا کی جھیل میں پانی ہے؟ تمیم داری اور اس کے ساتھیوں نے کہا، جھیل میں پانی بہت زیادہ ہے۔ تیسرا سوال، مجھے امیوں کے اس نبی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تمیم داری اور اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی ہے اور بہت سے عربیوں نے ان کا اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پکارا اور اس نے زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ اس کے بعد اس نے انہیں اپنا نام بتایا، دجال، اور اس نے کہا کہ میں بہت جلد پوری دنیا گھوموں گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں مجھے جانے نہیں دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، دجال یہاں سے نکلے گا۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال خراسان سے نکلے گا اور اس کے ساتھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے چپٹی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ خراسان وہی علاقہ ہے جہاں سے امام مہدی کی فوجیں نکلیں گی، یہیں سے دجال بھی نکلے گا۔ دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی صحابہ کو بتا دیا تھا، کیونکہ یہ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دجال انسان کو مار کر دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ اندھے اور اپاہج لوگوں کو ٹھیک کرے گا، اور وہ زمین کو بھی پھاڑ پائے گا اور موسم پر اس کا پورا کنٹرول ہوگا، جہاں چاہے گا بارش برسائے گا۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو دیکھیں گے، اس سے کہیں گے کہ میں نے تجھے ان سے دور رکھا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لطف پر پکڑیں گے اور اسے وہاں نیزہ مار کر قتل کر دیں گے۔ دجال کی موت کے بعد مسلمان اور یہودیوں کے درمیان ایک جنگ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہو تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، آ کر اسے قتل کر دے، سوائے گرکت کے درخت کے، کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے اور اسرائیل میں یہ بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے کچھ ٹائم بعد امام مہدی وفات پا جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی تم میں 7 یا 8 سال رہیں گے۔ اسی پر امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ اس یونیورس کے روٹیشن کو سلو کر دے گا، جس سے وقت سلو گزرے گا، اور اس طرح امام مہدی صرف 7 سالوں میں دنیا فتح کر لیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے قانون اور ایک عادل حکمران کی حیثیت سے لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، کراس کو توڑ دیں گے اور خنزیروں کو مار ڈالیں گے، اور پھر اس کے بعد انٹری ہوگی یاجوج ماجوج کی۔